لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أهله والسلام على أهلها. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارکہ رمضان کی آمد ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس ماہ مبارکہ رمضان میں ہم اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارکہ رمضان جس کی افادیت اور فضیلت اور اہمیت سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم اور آپ ماہ مبارکہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہی سارے اشارات میں اہم ترین اشارہ ہے جناب امام علی بن الحسین یعنی حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی وہ معروف کتاب اور وہ بہترین مجموعہ جسے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جس دعا کا نمبر ہے 44۔ یہ دعا صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، آپ جا کر کے اسے خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس دعا میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ماہ مبارکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور ماہ مبارکہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس سے کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس آیت نمبر 44 کے سلسلے میں جو امام سجاد علیہ السلام سے وارد ہے، تقریباً 25 ایسے نکات ہیں جن کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دعا اور طولانی ہے، لیکن اس کے آدھے حصے میں سے تقریباً 25 نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ یہ دعا وہ ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارکہ رمضان کے آغاز کے وقت ارشاد فرمائیے، یعنی یہی بہترین موقع ہے کہ جب ہم اس دعا کی طرف باقاعدہ طور پر متوجہ ہو سکیں۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام کے ساری حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں حمد کی ہدایت دی۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ امام نے جب بھی دعا فرمائی ہے یا اس امام کے علاوہ کسی امام علیہ السلام نے دعا کا آغاز کیا ہے تو وہ حمد پروردگار سے کیا، تو اس دعا میں بھی امام نے اسی طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہوئے پروردگار عالم کی حمد سے دعا کا آغاز کیا ہے۔ فرماتے ہیں ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں حمد کی ہدایت دی۔ پہلا نقطہ کہ جس نے ہمیں حمد کی ہدایت دی، یعنی جسے اللہ حمد کی ہدایت دیتا ہے وہی حمد کر سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور اس حمد کا اہل قرار دیا ہے، یعنی اس
حمد کے لیے اس نے توفیق بھی دی ہے، اس نے منتخب کیا ہے ہمیں اپنی حمد کے لیے۔ 2، تیسرے، تاکہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر لاتعداد بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن احسانات کی طرف توجہ دے کر کے شکر ادا کرنا یہ ہر انسان کا صحیح معنوں میں انسانی فریضہ بھی ہے اور اسلامی اور شرعی فریضہ بھی ہے۔ شکر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آیات اور روایات میں موجود ہیں، اور احسان پروردگار کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعا ماہ مبارکہ رمضان سے مربوط ہے، لہٰذا اس دعا میں احسانات پروردگار اور شکر پروردگار کی طرف توجہ دلانا امام کا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یوں تو پورے سال، ہر روز، ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ کے احسانات کے تلے ہے بندہ، لیکن ماہ مبارکہ رمضان میں خصوصی طور پر اللہ کے احسانات کے تلے ہے، اور اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس پر شکر گزار بھی بندے کو رہنا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگلے حصے میں، ساری حمد خدا کے لیے جس نے خیر کے راستوں میں سے ایک راہ خیر اس مہینے کو قرار دیا ہے۔ خوب متوجہ رہیے، خیر کے بہت سارے راستے ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے معین فرمائے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سارے خیر کے راستوں میں سے اللہ نے اس ماہ مبارکہ رمضان کو بھی خیر کا ایک راستہ قرار دیا ہے۔ خوب، اگر بندے کو خیر حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان آ رہا ہے، لہذا خیر حاصل کرنے کے لیے اس مہینے سے باقاعدہ طور پر مربوط ہوں اور جڑیں۔ یعنی اللہ نے اس مہینے کو کیا ہے، خیر کا ایک راستہ منتخب کیا ہے، وہ بھی بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ اس مہینے کو قرار دیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ماہ مبارکہ رمضان اسلام کا مہینہ ہے، طہارت کا مہینہ ہے۔ البتہ اسلام کا مہینہ یعنی واقعی طور پر اگر کوئی مسلم ہونا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے دین کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو خالق محض کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے ماہ مبارکہ رمضان، یعنی اسلام کا مہینہ ہے۔ دوسرے، طہارت کا مہینہ ہے، طہارت ظاہری بھی اور طہارت باطنی بھی، یعنی سیرت اور کردار کی طہارت بھی، جسم کی طہارت کے ساتھ ساتھ۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ سیرت و کردار کا بھی پاک و پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ۔ پھر ہم فرماتے ہیں یہ امتحان کا مہینہ ہے، بے شک امتحان کا مہینہ، اور بالخصوص اس سال تو ضرور امتحان کا مہینہ ہے۔ قیام کا مہینہ ہے کہ راتوں میں اس مہینے کی عبادتیں کی جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑا ہوا جائے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، احسنت، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان وہ عظیم مہینہ جس میں اللہ نے اپنی مقدس ترین کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ہدایت کا مہینہ ہے، امام فرماتے ہیں ہدایت کا مہینہ، اور یہی نہیں ہدایت کا مہینہ بلکہ امام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ حق و باطل کے درمیان فرق اور امتیاز اور اس کے درمیان کھلی نشانی قرار دیا اس مہینے کو۔ یعنی ماہ مبارکہ رمضان کو اللہ نے ہدایت اور اس چیز کو قرآن کے لیے بھی اس نے رکھی ہے، اور اسے کیا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز اور فرق اور کھلی نشانی قرار دی ہے، جس سے جڑنے کے بعد انسان کیا ہے، مشکوک نہیں رہ سکتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس ماہ 18ویں صفت اور خصوصیت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے فراوان عزتوں والا مہینہ قرار دیا ہے، بہت زیادہ عزتیں اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے اس مہینے کی بے انتہا فضیلتیں رکھی ہیں، بے انتہا پروردگار عالم نے اس مہینے کی فضیلتیں قرار دی ہیں، اور ان مشہور فضیلتوں کے ذریعے تمام مہینوں کو
اس کی فضیلت کے نیچے رکھا ہے، اس کی فضیلت کے ماتحت رکھا ہے، اس کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے دیگر مہینوں کی فضیلتوں کے اوپر یا دیگر مہینوں کے اوپر۔ فضیلتیں ہو سکتا ہے دوسرے مہینوں میں بھی ہوں، لیکن اللہ نے اس مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ فضیلتوں کو رکھا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس مہینے کو دوسرے مہینے کے اوپر کیا ہے فضیلت کے لیے ظاہر بھی کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے دوسرے مہینوں کے اوپر اس کی فضیلت ظاہر و باہر ہے۔ خاص بات امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے احترام میں یعنی ماہ مبارک رمضان کے احترام میں ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے جو دوسرے مہینوں میں حلال تھیں۔ بے شک بہت ساری چیزیں دوسرے مہینوں میں حلال ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے احترام میں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے احترام، جس کے لیے امام نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان کے احترام میں بہت ساری چیزیں جو دیگر مہینوں میں حلال قرار دی تھی وہ احترام ماہ مبارک رمضان میں حرام قرار دی تھی۔ دوسری چیز ہے اکرام۔ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے احترام کے ساتھ ساتھ اکرام کو بھی جو ہے وہ اس میں پوشیدہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ احترام میں حلال چیزیں جو تھیں انہیں ماہ مبارک رمضان میں حرام قرار دے رہے ہیں، اور دوسری چیز اکرام۔ امام فرماتے ہیں کہ اور اس کے اکرام میں اللہ نے کھانے پینے کو بھی ممنوع قرار دے دیا ہے، یعنی وہ عمل کے جو عمل مباح تھا، وہ عمل کے جو بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے کھانا اور پینا انسان کے صحت کے پیش نظر، اس کی تندرستی کے پیش نظر اور اس کی جو ہے وہ ضعیفی کے پیش نظر، لیکن اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان کے اکرام میں یعنی کہ اس کی بزرگی کے پیش نظر، اس ماہ مبارک رمضان کی جلالت اور اس کی عظمت بے پناہ کے پیش نظر اللہ نے کیا کیا ہے؟ کھانے اور پینے تک کو بھی ممنوع قرار دے دیا ہے۔ البتہ دیگر روایات میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ ماہ مبارک رمضان صرف کھانے اور پینے کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان روزہ رکھے۔ اور ایک خاص نقطے کی طرف امام نے اور توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے ایک واضح وقت معین کر دیا ہے۔ خوب توجہ دیں اس فقرے کے اوپر امام علیہ السلام کے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص وقت معین کر دیا ہے، جس سے اس کو نہ مقدم کیا جا سکتا ہے نہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص وقت جو ہے وہ کیا ہے طے کر دیا ہے، جس سے بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس وقت کو آگے کر سکے یا پیچھے کر سکے، یا اس وقت سے آگے جا سکے یا پیچھے آ سکے۔ شاید امام علیہ السلام چاند کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہوں، یا اس کے احکام کی طرف بھی، کہ اس کے احکام میں بھی کیا ہے آدمی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ چاند کے مسئلے کی طرف ہو کہ جو ہے وہ اس کا وقت معین ہے کہ کوئی مؤخر اور مقدم بھی نہیں کر سکتا، اسے اجازت بھی نہیں ہے، چونکہ اب اس وقت ہماری قوم میں چاند کا مسئلہ ایک اہم ہو گیا ہے اور اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، اور اس پر بہت سارے جو ہے وہ بیانات دیگر لوگوں کے بھی آ چکے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آخری بات آج کے لیے انشاءاللہ پھر دعا کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس میں بھی جو نکات ہوں خصوصیات ہوں گے ماہ مبارک رمضان وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام کے، اور جو ہے وہ اللہ نے اس مہینے کی ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا ہے، یعنی صرف 1000 راتوں نہیں بلکہ 1000 مہینوں کی راتوں سے اللہ نے اس ایک رات کو افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب قدر، جس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ملائکہ روح الامین اللہ کی طرف سے کیا ہے سلامتی لے کر کے بندوں کے اوپر آتے ہیں اس کے امر کی طرف سے، اور یہ سلسلہ جو ہے کیا نزول ملائکہ اور روح الامین کا سلامتی کے ساتھ
کب تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، جب تک جو ہے وہ کیا ہے صبح نمودار نہ ہو جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت شب قدر کی ہے کہ اللہ نے جس شب کو اسی ماہ مبارک رمضان میں ہی قرار دیا ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی مقدس ترین کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یاد رکھیں ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، بالکل سامنے ہے ماہ مبارک رمضان۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پوری طریقے سے آمادہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آمادہ ہو کر کے جائیں تاکہ اس کے دسترخوان نعمت سے بھرپور استفادہ کر سکیں، دسترخوان بندگی سے، مسلح بندگی سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور اس کے بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دے سکیں اور عبادتیں انجام دے سکیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ بالخصوص ماہ مبارک رمضان کی جو سب سے اہم ترین شب ہے یعنی قدر کی شب، اس میں ہم لوگ اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا کر کے اپنے معبود کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے افراد کی موجودہ حالات میں اس وبا سے محافظت کے لیے یا دنیا انسانیت میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان کی سلامتی اور بقا کے لیے، اس وبا سے حفاظت کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق کے ساتھ ساتھ اعمال خیر کے انجام کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو اس مرض موذی اور اس وبا سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس کی زد میں آ گئے پروردگار عالم انہیں شفا کاملہ عنایت فرمائے اور جو اس کی زد میں نہیں آئے ہیں اللہ اسے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں صالح اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے امام کو ہمارے ان اعمال سے خوشنود فرمائے، راضی فرمائے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔